الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين خدا را ذرا ہاتھ سینہ پہ رکھ دو، خدا را ذرا ہاتھ سینہ پہ رکھ دو، ابھی مٹتے ہیں غم علم غوث اعظم، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر۔ بعد از حمد و صلات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور آپ کے فیض و برکات کتنے عظیم ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے قصب جیلان میں چھوٹی عمر میں تھا تو عرفہ کے روز دیہات کی طرف نکلا اور کھیتی کے بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے عبد القادر، آپ اس لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔ میں گھبرا کر اپنے گھر لوٹ آیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور لوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے خدا کی راہ میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کروں۔ سبحان اللہ، کیا حاصل کروں؟ علم حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے اس کا ثواب دریافت فرمایا تو میں نے انہیں وہ واقعہ سنایا۔ آپ نے بخوشی اجازت دی اور 80 دینار جو والد ماجد نے آپ کے پاس چھوڑے تھے وہ مجھے عطا کیے۔ میں نے 40 لیے اور 40 اپنے بھائی کا حصہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ کس طرح ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے حقوق معاف کرائے اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
اپنے بیٹے کو جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ کیسی وہ اللہ کی ولیہ تھیں کہ لاڈلے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاطر وقف کر دیا اور اپنے حقوق بھی معاف فرما دیے تاکہ وہ یکسوئی سے علم حاصل کر سکیں۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بغداد شریف آئے تو فاقہ کشی بڑے بڑے دنوں تک، ایک ماہ تک کھانے پینے کی چیزیں نہ ملتی، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا، لیکن آپ صبر کرتے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کو مقام مرتبہ عطا کر رکھا تھا کہ آپ کئی دنوں تک نہ کھاتے نہ پیتے، بلکہ آپ کے مجاہدات میں یہ بات شامل ہے کہ ایک سال تک آپ نے مجاہدہ کیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں تو زیادہ فکریں اس کی بڑی ہوتی ہیں، اور جب یہ چیزیں حاصل ہوئیں، اتنے مجاہدات حاصل کیے تو مقام کیا نصیب ہوا۔ تفریح الخاطر میں ابن محی الدین عربلی آپ مکاشفات جنیدیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ایک روز ممبر پر بیٹھے جمعہ شریف کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پر تجلیات الہی کا ورود ہوا، اور آپ فرمانے لگے قدمہ علی رقبتی بغیر حجود، یعنی میری گردن پر اس کا قدم بغیر کسی انکار کے ہے، اور ممبر کی ایک سیڑھی اتر آئے۔ نماز جمعہ اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے آپ سے ان کلمات کے مطابق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک بزرگ قطب عالم ہوگا جس کا نام محی الدین اور جس کا لقب محی الدین اور نام عبد القادر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہے گا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جب اس کا ہم زمانہ نہیں ہوں تو اس کے قدم کے نیچے اپنی گردن کیوں رکھوں؟ تو حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا کہ کس چیز نے تجھ پر یہ امر بھاری کر دیا ہے؟ پس میں نے فوراً اپنی گردن جھکا دی اور کہا جو تم نے سنا۔ اپنی گردن کو جھکا دے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے سرکار غوث پاک، حضرت جنید بغدادی اپنے سر کو گردن کو جھکا رہے ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرما رکھا تھا کہ آپ جب وعظ فرماتے تو 70 ہزار کا اجتماع ہوتا، اور مزے کی بات یہ کہ 70,000 کا جو پہلا بندہ آپ کی بات کو سنتا، 70,000 کا آخری بندہ بھی اسی طرح آپ کی آواز کو سنتا۔ بلکہ خراسان کی پہاڑیوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بیان وہاں پہ بیٹھ کر سن لیا کرتے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنی گردن کو جھکایا، اور سب سے پہلے گردن جھکانے کا یہ اعزاز نصیب ہوا کہ آپ چشتیوں کے شہنشاہ بنا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کا صدقہ ہمیں بھی سنت و شریعت کی برکتیں عطا فرمائیں، اور حضور غوث پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر، اتنی نفرت ہے بے نمازی سے، اور آج ہماری اکثریت چھوڑتی ہے، نمازوں میں کمی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں ہر کام سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔